بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مکمل ہونے والا یہ عمل جو کہ آج آپ کی نظر کیا جائے گا، مکمل تفصیل سماعت فرماتے جائیں تاکہ آپ احباب کی جو پریشانیاں تھیں کہ ہوا میں اڑنے والا عمل اور پانی میں چلنے والا عمل جو تھا، کوئی ایسا عمل آپ ہمیں بتائیں جو کہ مجرب ہو اور نایاب ہو۔ سب سے بڑی بات یہ حوالے کے ساتھ بتائیں۔ یہ حوالہ جناب آپ کی نظر کیا جا رہا ہے، تمام تفصیل اس میں موجود ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جو عمل اس کو کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے ہم نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور کس طرح ہم نے اس کا نقش مبارک لکھنا ہے تاکہ ہمیں اس کا 100% فائدہ ہو۔ ہم نے کیونکہ فائدہ اٹھانا ہے، بہت سارے احباب صرف پڑھائی ہی کی نیت سے کرتے ہیں یا نقش لکھنے کی نیت سے کرتے ہیں، اور بہت سارے احباب ہوتے ہیں جو کہ سمجھ ہی کرتے ہیں۔ سمجھنے میں اور عام روٹین میں پڑھنا لکھنا اور چیز ہے۔ جب آپ سمجھیں گے کسی چیز کو تو اللہ کے حکم سے آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کے اوپر وہ عمل 100% کامیاب بھی ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک نقش مبارک دیا گیا ہے جو کہ آتشی چال سے بنایا گیا ہے۔ اب ہر احباب آتشی چال تو ہے نہیں، کوئی بادی ہے، کوئی آبی ہے، کوئی خاکی ہے۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے اپنے طریقے کے ساتھ، اپنے اپنے مزاج کے ساتھ اس نقش مبارک کو آپ بنا لیں گے۔ اس نقش مبارک کو آتشی ہے، اس کو آبی بنائیں، خاکی بنائیں یا پھر بادی بنائیں۔ جیسے آپ کے نام کا پہلا حروف ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پر کرنا ہے۔ پھر اسی طرح بارڈر ایریا پر کرنا ہے، جیسے بتایا گیا ہے ویسا ہی آپ نے کرنا ہے۔ جو آتشی ہے یہاں سے اٹھا لیں، باقی آبی بادی خاکی جو ہیں وہ اپنا اپنا نقوش اس کو دیکھ کر پر کریں گے۔ اب بہت سارے احباب کہیں گے بارڈر ایریا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیسے لکھے ہوئے، کیا لکھے ہوئے ہیں، آپ بارڈر ایریا چھوڑ دیں گے۔ پھر ٹھیک ہے جی، آپ نے نوخانے بنانے ہیں، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے اور چاروں سائڈوں پہ بڑے فرشتوں کے نام لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے لکھ لیے۔ لکھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، آپ نے لکھنے اپنے مشتری کے ساتھ میں جمعرات والے دن ہی لکھنے ہیں۔ جمعرات والے دن ہی مشتری کے ساتھ میں آپ نے یہ نقش مبارک لکھنا ہے، یہ یاد رہے آپ کو۔ اب آپ آتشی ہیں، بادی ہیں، آبی ہیں یا خاکی ہیں، آپ نے ایک نقش اپنے نام کا لکھ لیا، پر کر لیا۔ اس کے اوپر خوشبو لگائیں۔ خوشبو لگانے کے بعد اس کو بنائیں، موچی سے ٹاکی میں بنوائیں، چمڑے میں بنوائیں۔ بنوانے کے بعد اپنے دائیں بازو کے اوپر آپ نے یہ باندھ دینا ہے۔ جب آپ نے اپنے دائیں بازو کے اوپر باندھ لیا تو آپ کا یہاں پہ جو نقش والا کام تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہم نے جو اس کی چلہ کشی کرنی ہے 11 دن کی، وہ کس حساب سے کریں گے ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں ساری آ جائیں جس کی ہمیں بہت ہی عرصہ دراز سے تلاش تھی۔ وہ بہت سارے احباب یہ تھے کہ وہ کہتے تھے بار بار ایسا کوئی عمل ہے جی جس میں پانی پہ چلا جائے، ایسا کوئی عمل ہے جس میں ہوا میں اڑا جائے۔ تو آج انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام سے منسوخ یہ عمل کتاب شمس المعارف کے حوالے سے آپ کو حوالہ بھی دے رہے ہیں شمس المعارف کا، یہ اس میں چیز درج ہے، یہ اس میں چیز درج ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر روز صبح اٹھنے سے پہلے جب اٹھتے تھے تو اس چیز کو سب سے پہلے ان لفظ مبارک کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے۔ اب یہاں پہ ہم نے کس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے نقش لکھ لیا جمعرات والے دن، پھر ہم نے بڑا گوشت 1.25 کلو، چاہے آپ کی توفیق ہے یا نہیں ہے، آپ نے 1.25 کلو بڑا گوشت لانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جمعرات سے مغرب سے پہلے اس کے اوپر دعا کرنی ہے اور یہی کلمات آپ نے 3 دفعہ پڑھ کر گوشت کے اوپر دم کرنے، گوشت کسی ویرانے میں جا کے پھینک کے آ جانا ہے۔ آپ کا کام جمعرات الدن کا ختم۔ اب جیسے رات ہوتی ہے عشاء کے بعد تسلی کے ساتھ جہاں پہ یہ جو عمل ہے آپ کو چھڑخانی کوئی نہ کرے، اس وقت کا آپ انتخاب کریں، رات کے کس حصے کا بھی انتخاب آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی آوازیں نہ آئیں، شور و غلب نہ ہو، آپ کا جسم، آپ کا دل و دماغ سکون میں ہو، تو تب آپ یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اب ہم نے اس عمل کی طرف جانا ہے کہ ہم نے یہ عظمت، یہ لفظ مبارک، یہ دعا مبارک، یہ
درود پاک مبارک یہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے جن قرآنی آیات مبارک سب کچھ اس میں ایڈ ہے، تو ہم نے کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے منسوخ یہ چیز ہے، حوالہ آپ کو دے دیا گیا ہے کتاب شمس المعارف کے اندر، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیوں کہ بحیثیت انسان ہم ہر وہ چیز جاننا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو ذہن میں چیز ہے کہ یہ کہاں سے ہندکو عامل نے یہ کوئی نیا چیز اٹھا کے بیچ میں لگا دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ درود پاک کے لفظ مبارک ہیں اور ساتھ میں جو آیت کریمہ ہے لفظ ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، مگر پھر بھی آپ کا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ آیا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوگا اس طرح۔ شمس المعارف کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ چیز مکملی طور سے سرفہرست درج ہے، جس احباب کو دیکھنا ہو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو چھوٹا سا ٹاپک دے دیا گیا، وہاں پہ پوری تفصیل اس کی لکھی ہوئی ہے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس عمل کو ہم نے روزانہ رات کو 11 دن تک، روزانہ رات کو 11 دن تک اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کہیں گے اثار لگانا ضروری ہے، تو اس پہ اثار لگانا ضروری نہیں ہے۔ پھر بھی جو احباب ڈر خوف محسوس کرتے ہیں تو وہ اس کو آیت کرسی شریف 3 دفعہ چاروں کل کا اثار لگا لیں 3 بار پڑھ کے۔ اب آپ جب نماز کے اوپر بیٹھ جائیں گے 11 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس خوشبو جو ہونی چاہیے وہ لبان کی ہونی چاہیے۔ اگربتیاں لبان کی آج کل مل جاتی ہیں آرام سے، جہاں پہ یہ خوشبو وغیرہ کی شاپیں ہوتی ہیں وہاں سے مل جاتی ہیں۔ لبان کی خوشبو وہ بڑے والی جو اگربتیاں ہوتی ہیں، فنگر ٹیپ ہوتی ہیں موٹے والی، وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ آپ نے چاروں سائڈوں پہ آپ نے وہ سلگانی ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے آگے پیچھے، یعنی جو چاروں سمتوں آپ کی بنتی ہیں نا، ایک آگے لگا دیں، ایک پیچھے لگا دیں، ایک دائیں لگا دیں، ایک بائیں لگا دیں، یہ چاروں سمتیں آپ کی ہو گئیں۔ اب یہاں پہ خوشبو کے انبار آپ کے ساتھ شروع ہوگی۔ آپ کو جو بھی خوشبو اچھی لگتی ہے وہ آپ اپنے کپڑوں کے ساتھ بھی مس کر لیں۔ اب آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس لفظ مبارک کو جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے منسوخ ہیں، جو کہ ہوا میں اڑنے پہ اور پانی پہ چلنے کے لیے یہ کلمات بتائے گئے ہیں، اسم بتائے گئے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، صرف پہلی بار یا 2 بار یا 3 بار آپ نے یہ بسم اللہ الرحمن پڑھ کے آگے اپنے لفظوں کو مکمل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو لفظ مبارک ہے یہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو روزانہ لفظ مبارک کو 1000 مرتبہ پڑھیں گے 11 دن تک بغیر کسی کو بتائے ہوئے، شور شبہ کریں گے تو یہ کام نہیں کریں گے، شور شبہ کریں گے تو یہ لفظ کام نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کام پہلے کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، پہلے پورے محلے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے عمل شروع کرنا ہے جی، ہم اڑیں گے اور پانی پہ جو نا وہ اپنا چلیں گے جی، تو پھر یہ عمل کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ پھر لہٰذا آپ نے کسی شخص کو بھی نہیں بتانا۔ اس عمل کے دوران ایک دن آپ نے پہلے دن گوشت پھینک دیا، دوسرے دن پھر آپ کی جمعرات آئے گی، پھر آپ نے گوشت اس طرح صدقہ دے دینا ہے۔ اب 11 دن جب آپ کے پورے ہو جاتے ہیں تو 12ویں دن پھر آپ نے کوئی میٹھی چیز بنا کے آس پڑوس میں یا پھر کوئی بازار سے میٹھی چیز لا کے بچوں میں تقسیم کر دیں، آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اب 12ویں دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ 12ویں دن آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے ہر روز روٹین بنا لینی ہے اپنی۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ اس کو 16 مرتبہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ہر نماز بعد 16 مرتبہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پھر رات کو سونے سے پہلے پھر آپ نے اس کو 56 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 56 مرتبہ آپ نے ان حروفوں کو پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پڑھنے کے بعد اپنے حق میں دعا کرنی ہے اور پوری زندگی آپ نے یہ روٹین رکھنی ہے اپنی، انشاءاللہ عمل آپ کے قابو میں رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ کی پرواز ہے، روحانی پرواز اور جسمانی پرواز، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو شروع ہو جائے گی۔ جیسے جیسے آپ اپنے ٹائم گزاریں گے اس کے اندر تو یہ آپ کو فائدہ دینا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شمس المعارف کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ تمام تفصیلات موجود ہیں جو آپ سب ہندکو عامل پلیٹ فارم پہ شیئر کی جائے گی۔ اور جو نقش مبارک ہے یہ آپ پہ بازو پہ ہونا ہر صورت ضروری ہے، دائیں طرف۔ جب آپ رات کو پڑھائی ختم کریں گے پہلے دن نقش کے اوپر دم کریں گے، پھر دوسری بار تیسری بار 11 دن آپ دم کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جب آپ 56 مرتبہ ہر روز پڑھیں گے، عشاء کے بعد پڑھیں زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی دن میں آپ کو ٹائم مل جائے آپ 56 مرتبہ پڑھ کر نقش کے اوپر دم کر دیں۔ نقش جسم کے ساتھ ہونا ضروری ہے، نقش جسم کے ساتھ ہونا ضروری ہے، تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بعد سے مجبوری نقش اتارنا پڑ جائے غسل کے وقت تو آپ اتار سکتے ہیں، پھر دوبارہ نقش کو پہن سکتے ہیں۔
یہ ترتیب تھی مکمل اس کی۔ اللہ کے حکم سے آپ اس کو کریں، پورا فائدہ اٹھائیں اس سے۔ بہت سارے احباب کے گلے شکوے تھے، یہ چیز ہمیں بہت ہی مشکل سے ملی ہے اور ہم نے سوچا کہ آپ ساتھ شیئر کر دیں یہ کلمات اسم جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے منسوخ ہیں، تاکہ آپ احباب کو بھی بخوبی اس چیز کا علم ہو جائے کہ یہ کام بھی ہوتے ہیں اور یہ ہوئے بھی ہیں اور آج کل بھی ہو رہے ہیں، مگر ظاہری طور پہ کوئی شخص اس کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اعمال وہی اچھی ہیں جو خود کریں اور دوسروں کو بتائیں۔ اللہ کے حکم سے تمام احباب کو اجازت ہے، یہ آپ کریں۔ پھر بھی کسی احباب کو سمجھ نہ آئے ویڈیو میں کسی بات کی بھی، تو آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ جو احباب عملیاتی کلاسیں لینا چاہتے ہیں، ہماری عملیاتی کلاسیں بھی چل رہی ہیں اس ماہ میں، عروف سوامد کلاسیں چل رہی ہیں۔ جو احباب کلاس لینا چاہے، گھر بیٹھے عملیات سیکھنا چاہے، تو ماہانہ فیس 1500 روپے ہے، تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہند کو عامل پلیٹ فارم کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کریں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ خدا حافظ۔ عجله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم۔